اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے گھنٹی دبائیے۔ دست نسواں چوری کی رپورٹ منشن آباد کے ایک تھانے میں درج کروائی گئی تھی، تاہم تفتیشی افسر ASI فیروز تفتیش کرتے ہوئے میرے پاس پہنچ گیا تھا۔ وہ رات کا وقت تھا اور میں تھانے سے اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ ان دنوں ضلع بہاول نگر کے ایک قصبے لالیکا سے متعلق تھانے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبہ دریائے ستلج کے ایک کنارے پر واقع ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع پاک پتن کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے ستلج کا وہ حصہ جو پڑوسی ملک بھارت میں ہے بیاس یعنی دریائے بیاس کہلاتا ہے۔ میں نے خوش دلی سے ASI فیروز کا استقبال کیا۔ فیروز صحت مند جسم کا مالک ایک دیہاتی ٹائپ پولیس والا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 اور 40 کے درمیان لگایا۔ اس کے ساتھ 2 افراد اور بھی تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا ان میں سے ایک کانسٹیبل الدتہ اور دوسرا کھوجی چراغ دین تھا۔ وہ تینوں سادہ لباس میں تھے۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے فیروز سے اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک مویشی چور محمد بوٹا المعروف بوٹا ڈنگر چور کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ASI نے کہا، ملک صاحب، بوٹا ڈنگر چور بہت چالاک اور ہوشیار وارداتیہ ہے۔ ہم نے اس کا کھرا نکالا ہے۔ وہ منشن آباد سے سیدھا آپ کے علاقے میں پہنچا ہے، مگر اس سے آگے کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ پھر میں نے سوالیہ انداز سے اسے دیکھا۔ وہ تأمل کرتے ہوئے بولا، پھر جناب یہ کہ ہماری تفتیش سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ابھی تک آپ ہی کے علاقے میں کہیں روپوش ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے اس بات کی تسلی کر لی ہے کہ وہ میرے تھانے کی حدود سے باہر نہیں گیا؟ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا، جی ملک صاحب، کھوجی چراغ دین کا ماہرانہ تجزیہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ لالیکا سے باہر نہیں گیا۔ ASI شروع میں مجھے بتا چکا تھا کہ جس مویشی چور کی تلاش میں ہے وہ منشن آباد سے 7 بھینسیں چرا کر فرار ہو چکا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، فیروز، کیا یہ 7 بھینسیں کسی ایک ہی شخصیت کی ملکیت تھیں؟ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور جواب دیا، ملک صاحب، بوٹا نے 2 مختلف افراد کے باڑوں سے بھینسیں چرائی تھیں۔ موزہ علی پور کے زمیندار خدا بخش کی 4 بھینسیں اور موزہ خالص خرد کے کاشتکار غلام رسول کی 3 بھینسیں، کل ملا کر 7 بھینسیں ملک صاحب۔ میں نے کہا، موزہ علی پور اور موزہ خالص خرد منشن آباد ہی کے علاقے میں ہیں، مگر پھر بھی وہ 2 مختلف جگہوں سے بھینسیں چرا کر یہاں لالیکا لانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کام تو واقعی بہت مشکل ہے سرکار۔ کھوجی چراغ دین نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن یہ جو بوٹا ڈنگر چور ہے نا، یہ بھی بڑے کانٹے کا چور ہے۔ بڑے بڑے کارنامے ہیں اس کے ریکارڈ پر۔ اس کے بعد ASI بوٹا کے بارے میں تفصیلات بتانے لگا، جس میں اس کی چوری کی وارداتوں کی دلچسپ اور کٹھن داستان کے علاوہ اس کا قد کاٹ حلیہ وغیرہ بھی شامل تھا۔ بوٹے کا قد 6.5 فٹ سے نکلتا ہوا تھا اور وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک گرانڈیل شخص تھا۔ ASI کی تحقیق سے پتہ چلا کہ بوٹا موضوع امریکہ کا رہنے والا تھا۔ میں نے کہا، ASI جی، تم نے کبھی بوٹا کی تلاش میں امریکہ کا چکر لگایا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا جناب، فیروز نے بددلی سے جواب دیا۔ میں کئی مرتبہ امریکہ جا چکا ہوں، مگر وہاں ایک مرتبہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ کبھی کبھار ہی گاؤں کا پھیرا لگاتا ہے۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک بوٹا ڈنگر چور، ڈنگر یعنی مویشی، کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ پھر میں نے ASI فیروز سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ بوٹا کی تلاش میں آپ کی مدد درکار ہے جناب۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور ممنوعیت آمیز نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اسے ہدایت جاری کرنے لگا، نجیب اللہ، ASI صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لیے کھانے پینے اور منجی بسترے کا بندوبست کرو، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ اوکے سر، کانسٹیبل نے انتہائی فرما برداری سے کہا اور میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ASI فیروز سے کہا، تم لوگ کھاؤ پیو، آرام کرو، اب صبح ہی ہماری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد میں تھانے سے ملحق اپنی سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ دوسری صبح میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ منشن آباد والے سرکاری مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ مجھے اس پر سخت حیرت ہوئی اور میں نے شبینہ ڈیوٹی والے ASI کو اپنے پاس بلایا اور اس سلسلے میں اس سے استفسار کیا۔ ASI نے بتایا، ملک صاحب، وہ تینوں تو صبح ہوتے ہی نکل گئے تھے۔ میں نے فیروز سے اس قدر عزلت میں رخصت ہونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں بوٹا کا ایک سراغ ملا ہے، وہ اسی کو چھاپنے جا رہے ہیں۔ انہیں مویشی چور بوٹا کا ایسا کون سا سراغ ملا تھا کہ انہوں نے میرا بھی انتظار نہیں کیا؟ میں نے کہا، کم سے کم میرے تھانے پہنچنے تک تو رک جاتے۔ ASI نے بتایا،
ملک صاحب، میں نے فیروز سے کہا تھا کہ آپ کو مطلع کیا جائے۔ جواب میں اس نے کہا کہ جب آپ تھانے آئیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے۔ ویسے بھی وہ واپس آنے کا کہہ گئے تھے۔ وہ کہاں گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ تم بوٹا کے بارے میں کسی سراغ کا ذکر کر رہے تھے؟ اے ایس آئی نے اس بات میں سر ہلایا اور جواب دیا۔ مجھے فیروز نے جو کچھ بتایا اس کے مطابق کھوجی بابا چراغ دین الگ صبح اٹھنے کا عادی ہے۔ وہ ہوائج ضروریات کے لیے کھیتوں کی جانب نکل گیا تھا۔ واپس آ کر اس نے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کے نشان دریا کی طرف جاتے ہوئے رستے پر پائے گئے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی اے ایس آئی فیروز دین اٹینشن ہو گیا۔ اس نے کانسٹیبل اللہ دتا کو بھی جگا دیا۔ وہ تینوں ناشتہ کیے بغیر تھانے سے نکل گئے ہیں۔ جاتے ہوئے فیروز نے کہا تھا کہ اب کوئی خوشخبری لے کر ہی واپس آئیں گے۔ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی اور پھر پوچھا، انہیں رات کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے حوالے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اے ایس آئی نے پروسوخ انداز میں جواب دیا، ہم نے ان کا پوری طرح خیال رکھا تھا ملک صاحب۔ شاباش، میں نے اس کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا۔ محکمہ جاتی مسائل سے دو چار مہمانوں کا خیال رکھنا ہماری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ میری دعا ہے کہ فیروز کو بوٹے کے بارے میں کوئی نہ کوئی مفید اور حوصلہ افزا صورتحال سے ہی واسطہ پڑے۔ بیچارہ پہلے ہی دربدر ہو کے یہاں پہنچا ہے۔ اے ایس آئی نے کہا، ملک صاحب امید تو یہی ہے کہ فیروز کو کامیابی ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، میں نے خلوص دل سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اے ایس آئی میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ میں روزمرہ کی مصروفیات میں مشغول ہو گیا۔ مجھے ضروری کام نپٹاتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کانسٹیبل شاہد علی نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب، چاچا کرمو فوری طور پہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ چاچا کرمو کون ہے؟ میں نے پوچھا، اور مجھ سے فوراً ملنے کی وجہ؟ کانسٹیبل نے میرے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بتایا، کرمو کا اصل نام تو کرم دین ہے ملک صاحب، وہ یہیں لالیکا کا ہی رہنے والا ہے۔ وہ آپ سے اس لیے ملنا چاہتا ہے کہ گزشتہ رات اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، کانسٹیبل نے بتایا، چور چاچا کرمو کا جمع جتھا سب لے کر چلے گئے ہیں۔ بیچارہ بہت پریشان ہے، اس کے تو آنسو نہیں رک رہے۔ میں نے اسے برآمدے میں بینچ پر بٹھایا ہوا ہے۔ کانسٹیبل کی وضاحت کے دوران میں میرا ذہن چور اور چوری کے الفاظ اور ان الفاظ کے مفہوم میں الجھا رہا۔ گزشتہ رات ابھی تھوڑی دیر پہلے مویشی چور بوٹا کا ذکر ہو رہا تھا اور اب کرمو چاچا کے گھر میں چوری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ اس وقت میرا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، فریادی کو اندر بھیجو۔ جی کس کو ملک صاحب؟ فریادی کو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ شخص جو باہر برآمدے میں بیٹھا ہے۔ اوکے سر، میں سمجھ گیا، کانسٹیبل نے سیلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ میں کرمو چاچا کو ابھی آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ چند لمحات کے بعد کرم دین سراپا فریاد بنا میرے سامنے موجود تھا۔ میں نے اس کی خستہ حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ کرم دین عرف چاچا کرمو تہ بند اور کرتے میں ملبوس تھا، رنگت گدمی اور ہاتھ پاؤں مضبوط۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 اور 50 کے درمیان لگایا، جو ازاں بعد درست ثابت ہوا۔ وہ لگ بھگ 47 سال کا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے سوال کیا، کرم دین، سنا ہے تمہارے گھر میں چوری ہو گئی ہے، کیا کچھ گیا ہے؟ ککھ نہیں رہا جناب، وہ گلوگیر آواز میں بولا۔ ظالم میری زندگی بھر کی کمائی لے گئے ہیں۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، ذرا تفصیل بتاؤ۔ میرے پرخلوص انداز نے اسے حوصلہ دیا اور وہ پھٹ پڑا۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے مجھے اپنی بپتا سنائی، جس کے مطابق گزشتہ رات کسی وقت اس کے گھر میں چوری ہو گئی تھی۔ اسے اسی اندھوناک واقعے کے بارے میں صبح خبر ہوئی۔ وہ منہ اندھیرے اٹھنے کا عادی تھا۔ وہ جون کا مہینہ تھا اور ان دنوں بڑی قیامت خیز گرمی پڑ رہی تھی۔ دن میں آسمان آگ برستا تھا تو رات بھی ایذا رسانی کے تمام آلات کے ساتھ جلوہ افروز ہوتی تھی۔ حبس اس بلا کا ہوتا تھا کہ لوگوں کو مکانوں کی چھتوں پر سونا پڑتا تھا، یا پھر جن لوگوں کے سین کشادہ تھے وہ وہاں چارپائیاں بچھا لیتے تھے۔ کرم دین کے گھر کا سین بہت چھوٹا تھا، لہٰذا وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مکان کی چھت پر سوتا تھا۔ صبح سے پہلے جب وہ اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے گھر کا بیرونی دروازہ کھلا پایا۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ رات کو چھت پر جانے سے پہلے اس نے نہ صرف یہ کہ دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی تھی، بلکہ باقاعدہ تالا بھی لگایا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے کو دیکھ کر کرم دین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ تشویشناک انداز میں مکان کے کمروں کی جانب بڑھا۔ دو میں سے ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ بہت خاص کمرہ تھا۔ اس کمرے میں کرم دین کی زندگی بھر کی کمائی محفوظ کی گئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ طاق میں رکھے چراغ کو جلا کر اس نے کمرے کی تاریکی کو حتی الامکان کم کر دیا۔ پھر کمرے کے اس کوشے کو تلاشا جہاں جمع پونجی کو چھپا کر رکھا گیا تھا۔
اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ کرم دین کی متاع حیات چور لے کر جا چکے تھے۔ میں نے اس کے بیان کے وقفے میں پوچھا، کرم دین تمہارا جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ ضرور بتاؤں گا سرکار، وہ روندھی ہوئی آواز میں بولا۔ میرا سب کچھ ایک جستی ٹرنک میں محفوظ کیا گیا تھا۔ میں نے خود محفوظ کیا تھا۔ وہ میری زندگی بھر کی کمائی تھی جو میں نے ایک خاص مقصد کے تحت محفوظ کی تھی۔ پھر اس نے اپنے خاص مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی نگت پروین عرف نگو کی شادی بڑی شان اور دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بچت سے رفتہ رفتہ نگو کا جہیز جمع کر رہا تھا اور تمام چیزیں اسی جستی ٹرنک میں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے پوچھا، کرم دین نگو کے جہیز کے لیے تم نے جو سامان جمع کیا تھا اس کی تفصیل کیا ہے؟ کرم دین نے جواب دیا، تھانے دار صاحب میں نے داج یعنی جہیز کے سلسلے میں صرف قیمتی چیزیں ہی خریدی تھیں جو ٹرنک میں بآسانی آ سکتی تھیں۔ فرنیچر اور دیگر بڑے سامان کے لیے میں نے نقد رقم محفوظ کر لی تھی۔ یہ تمام چیزیں شادی سے قبل میں خریدنا چاہتا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کرم دین۔ میں نے کہا، میں اسی طرف آ رہا ہوں سرکار۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جستی ٹرنک میں 15 تولے کے طلائی زیورات تھے۔ اس کے علاوہ 20 جوڑوں کے کپڑے تھے جس میں 10 جوڑے ریشمی اور کامدار تھے، جبکہ باقی 10 جوڑے سادہ ریشمی عمدہ قسم کے کپڑے سے تیار کیے گئے تھے۔ علاوہ ازیں نقدی بھی اسی ٹرنک کے کپڑوں کی تہہ میں رکھی گئی تھی۔ نقد رقم کتنی تھی؟ کرم دین نے جواب دیا، پورے 5,000 روپے تھے سرکار۔ میں چونکا۔ اس زمانے میں 5,000 روپے اچھی خاصی رقم تھی۔ پھر 15 تولے سونے کی زیورات کی بھی بڑی اہمیت تھی۔ اس پر 20 جوڑے قیمتی کپڑوں کے، یہ تو ایک شاندار شادی کی تیاری نظر آتی تھی۔ واضح رہے کہ وہ بہت سستا زمانہ تھا۔ اس وقت سونے کا بھاؤ لگ بھگ 80 یا 90 روپے تولہ تھا۔ 5 روپے کی نہایت اعلیٰ کوالٹی کی 1 من گندم مل جاتی تھی۔ اسی تناظر میں میں نے کرم دین سے سوال کیا، کرم دین تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ اس نے بتایا، میں چھوٹا سا مزارہ ہوں تھانے دار صاحب۔ مزارہ تابع مرضی مالک؟ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں سرکار، میں مزارہ خودکاش قسم کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، اس نے روزگار، عزت اور صحت دے رکھی ہے۔ کاشتکار ہوں، کاشتکاری کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، خیر صلی۔ واہ، وہ بھی کیا زمانہ تھا! ان پڑھ لوگ بھی محاورے اور بولی ٹھولی سے بخوبی آگاہ تھے۔ کرم دین نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے میرے مبنی محاورے کا سوال کا جواب بھی با محاورہ ہی دیا تھا۔ اب تو وہ دور خواب و خیال ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کرم دین جب تم نے دیکھا کہ کمرے کی جستی ٹرنک غائب ہے پھر تم نے کیا کیا؟ میرا تو جناب دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میرے دوستانہ اور ہمدردانہ رویے نے اسے خاصا حوصلہ بخش دیا تھا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب میں بھاگم بار چھت پہ گیا اور جھنجھوڑ کر اپنی گھر والی کو جگایا۔ زینت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں نے جب اسے صورتحال سے آگاہ کیا تو وہ فوراً دوپٹہ سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ نیچے آئی، اور پھر جب اس نے کمرے میں جستی ٹرنک کو غیر موجود پایا تو ہائے ہائے کرنے لگی۔ وہ چوروں کو کوس رہی تھی۔ اسی شور و غل سے نگو کی آنکھ بھی کھل گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمارے پاس پہنچ چکی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ کرم دین تھوک نگلتے ہوئے بولا، ہونا کیا تھا جی، ہمارے شور شرابے سے آلے دوالے یعنی آس پاس کے لوگ بھی ہماری جانب متوجہ ہو گئے۔ اس وقت سپیدہ سحر نمودار ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا گھر لوگوں سے بھر گیا۔ پھر چوروں اور ٹرنک کے بارے میں باتیں ہونے لگیں، اور اب میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ کرم دین کی تفصیل اختتام پذیر ہوئی تو میں نے پوچھا، تمہارا جو جستی ٹرنک چوری ہوا ہے اس میں کوئی تالا بھی لگا ہوا تھا؟ جی سرکار، بہت مضبوط تالا لگایا تھا میں نے سوال کیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ چوری کس نے کی ہوگی؟ نہیں تھانے دار صاحب، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہاری کسی سے دشمنی ہے؟ میں نے تو ہمیشہ لوگوں کو دوست بنانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے علاوہ اور کون جانتا تھا کہ جستی ٹرنک میں تم نے قیمتی سامان اور طلائی زیورات وغیرہ رکھ چھوڑے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ بات صرف 3 افراد کو معلوم تھی۔ پھر اس نے وضاحت کی، یعنی میری گھر والی اور نگو کو۔ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں نے نگو کی شادی کے سلسلے میں کیا کچھ جمع کر رکھا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری بیوی یا بیٹی نے کسی شخص سے جستی ٹرنک کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوگا؟ میں کوریدنے والے انداز میں کہا۔
وہ مضبوط لہجے میں بولا، میں نے انہیں اس معاملے میں سختی سے زبان بند کرنے کی تاکید کر رکھی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انہوں نے میری تاکید کو ذہن میں رکھا تھا۔ ویسے میں نے اپنی تسلی کے لیے زینت اور نگو سے آج یہ سوال کیا تھا، اور دونوں کا ایک ہی بیان ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھی تھی۔ میں نے چند سوالات کے بعد کرم دین کو باہر بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وقوعے کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے، باقی کارروائی اس کے بعد ہوگی۔ وہ مطمئن انداز میں میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بھیج کر ASI کامی شاہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ کامران محمود عرف کامی شاہ نہایت فرض شناس اور ذمہ دار پولیس اہلکار تھا۔ اس کے والد بڑے شاہ صاحب برٹش پولیس میں تھے۔ پاکستان کا قیام کے بعد وہ پاک پولیس میں آ گئے۔ اب بڑے شاہ صاحب ریٹائر ہو چکے تھے۔ کامی شاہ کا تعلق منڈی صادق گنج کے علاقے موضع مدھانی والا سے تھا۔ کامی شاہ چند لمحات کے بعد میرے پاس موجود تھا۔ میرے تھانے میں سب سے زیادہ فعال اور جرأت مند نوجوان افراد میں کامی شاہ کا پہلا نمبر تھا۔ میں نے مختصراً کامی شاہ کو کرم دین کے گھر میں ہونے والی چوری کی واردات سے آگاہ کیا اور پھر کہا، ہمیں موقع واردات پر فوراً پہنچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ پرجوش انداز میں بولا، میں 10-15 منٹ میں روانگی کی تیاری کرتا ہوں۔ جب تک کامی شاہ واپس آتا، میں نے اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو متعلقہ جگہوں پر رکھا، پھر ہم کرم دین کے ہمراہ اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ کرم دین عرف کرموں کا گھر ایک عام سا مکان تھا۔ پیچھے 2 کمرے تھے۔ کمروں کا ایک ایک دروازہ صحن میں کھلتا تھا، جبکہ دونوں کمروں کے درمیانی دیوار میں بھی ایک دروازہ موجود تھا۔ صحن بہت مختصر تھا، جس کے کونے میں رسوئی نما باورچی خانہ بھی بنا ہوا تھا۔ باورچی خانے کے دروازے کے باہر چھوٹا سا کمرہ بنایا گیا تھا، جہاں برتن وغیرہ دھوئے جاتے تھے یا پھر کپڑوں کی دھلائی ہوتی ہوگی۔ میں نے کرم دین کے ساتھ اس کے کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا، جس کے اندر جستی ٹرنک رکھا گیا تھا۔ کرم دین نے اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں مذکورہ ٹرنک پڑا ہوا تھا۔ کرم دین کی زبانی معلوم ہوا کہ جس کمرے میں ٹرنک موجود تھا، اس کا بیرونی دروازہ ہمیشہ بند رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں آمد و رفت کے لیے وسطی دیوار میں موجود دروازہ استعمال کیا جاتا تھا۔ کمرے کی حالت سے پتہ چلتا تھا کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ کمرے میں موجود ہر شے اپنی مناسب جگہ پر رکھی نظر آتی تھی۔ اس میں ایک بات واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی کہ چور جو کوئی بھی تھا یا تھے، وہ اس قیمتی ٹرنک کی وہاں موجودگی اور مقام سے پوری طرح آگاہ تھے، ورنہ چوری کی وارداتوں میں جائے وقوع پر خاصی افراتفری اور اکھاڑ پچھاڑ دیکھنے میں آتی ہے۔ جائے واردات کا تفصیلی نقشہ تیار کرنے کے بعد میں وہاں موجود لوگوں سے سوال جواب کرنے لگا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی کوئی ایسی بات یا اشارہ سامنے نہیں آ رہا تھا جس سے چور یا چوروں کے بارے میں کسی قسم کی رہنمائی حاصل ہوتی۔ پوچھ تاچھ کے سلسلے میں نے کرم دین کی بیوی اور بیٹی سے بھی مختلف سوالات کیے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ کرم دین کی بیوی زینت بی بی نے سینہ کوبی کرتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ 10 دن بعد نگو کی بارات آنے والی تھی۔ اس کے داج کا سارا سامان تو چور لے گئے، اب یہ شادی کیسے ہوگی؟ سب ٹھیک ہو جائے گا بھیرے لوگوں۔ کرم دین نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی لے گا۔ وہ ہاتھ نچاتے ہوئے عجیب لہجے میں بولی، اللہ کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا، مگر وہ تمہارا بھائی۔ اتنا کہہ کر زینت نے مانی خیز نظر سے شوہر کو دیکھا اور بولی، فضل دین بغیر داج کے میری نگو کی ڈولی نہیں لے کر جائے گا۔ تم بدگمانی کی باتیں نہ کرو۔ کرم دین نے کمزور سا احتجاج کرتے ہوئے کہا، فضل دین میرا بڑا بھائی ہے، وہ میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مجبوری؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، اگر فضل دین کو ہماری مجبوری کا احساس ہوتا تو وہ 15 تولے کی شرط ہی کیوں لگاتا؟ کیا نگو اس کی بھتیجی نہیں ہے؟ کرم دین نے معتدل لہجے میں کہا، میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ تم فضل دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہو، بلکہ یہ تمہاری سوچ حاسدانہ ہے۔ میں کیوں حسد کرنے لگی؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو، وہ مانی خیز لہجے میں بولا۔ میں جو کچھ بھی جانتی ہوں اس میں حسد کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ زینت نے شوہر کو گھور کر دیکھا اور بولی، تم خواہ خواہ مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ کرم دین نے کہا، اس میں الزام کی کیا بات ہے؟ میں نے تمہارے بھانجے کا رشتہ رد کر کے اپنے بھتیجے سے نگو کی شادی کا فیصلہ کیا ہے، یعنی تمہاری بہن کی بنسبت اپنے بھائی کے بیٹے کو ترجیح دی ہے۔ تمہارے حسد کی وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے اضافہ کیا، نگو کا نصیب جہاں لکھا تھا وہاں اس کی بات پکی ہو گئی، تم اب جلنا کڑنا چھوڑ دو۔ میری جلتی ہے جوتی،
وہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی، اور یہ جو تم نے نصیب کی بات کی ہے نا، تو تم منہ دھو کے رکھو. تم نے اپنے بھتیجے سے نگو کی جو بات پکی کی ہے، مجھے تو اب سارا معاملہ ہی خطرے میں نظر آ رہا ہے. فضل دین ایک لالچی انسان ہے، میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں. کرم دین نے بیوی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، تم حد سے بڑھ رہی ہو. میرے بھائی کو یوں برا بھلا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے. اس سے پہلے کہ وہ آپس میں تلخ و ترش بحث و تکرار شروع کر دیتے، میں نے بیچ بچاؤ کرا دیا. تاہم ان کی گفتگو سے جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے. کرم دین کی بیوی زینت بی بی اپنے بیٹی نگو کی شادی اپنے بھانجے نادر علی سے کرنا چاہتی تھی، مگر اس رشتے سے کرم دین بالکل تیار نہیں تھا. وہ اپنے بھتیجے قادر بخش سے نگو کو بیاہنا چاہتا تھا. میاں بیوی کی رسا خشی میں جیت میاں یعنی کرم دین کی ہوئی تھی، اور نگو کی شادی قادر بخش سے ہونا قرار پائی تھی. اس سلسلے میں کرم دین کے بڑے بھائی فضل دین نے 15 تولے سونے کے زیورات کی شرط بھی لگائی تھی، جو کرم دین نے کسی نہ کسی طرح پوری کر دی تھی. تاہم اس شادی میں صرف 10 دن باقی تھے کہ کرم دین کے گھر چوری ہو گئی تھی. مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ نگو یا فضل دین فورٹ عباس کے علاقے چک 294 میں رہتا تھا، جبکہ زینت بی بی کی بہن اور بہنوئی ہارون آباد کے علاقے کوٹ حضور سنگھ کے رہنے والے تھے. میں لگ بھگ آدھا گھنٹہ مزید وہاں رکا. اس دوران میں کرم دین سے مختلف سوالات کرتا رہا. میں نے خاص طور پر اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی، کرم دین، میں نے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا ہے. میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور جو بات میں نے نوٹ کی ہے اس سے تم انکار نہیں کر سکتے. ایسی کیا بات ہے جناب؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا، کمرے کی حالت تمہیں دیکھ کر کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ تھوڑی دیر تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں جانب دیکھتا رہا، پھر شکستہ انداز میں مجھے تکتے ہوئے بولا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تھانے دار صاحب. میں سمجھاتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا. اس کمرے کی حالت سے اندازہ ہوتا ہے کہ چور کو جستی ٹرنک تلاش کرنے میں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. وہ آیا، بڑے آرام سے ٹرنک جہاں سے نکال کر لے گیا. اس نے کسی چیز کو چھیڑا نہ. ٹرنک کو ڈھونڈنے کے لیے اسے اٹھا پٹک کرنے لگی. ایک لمحے کو رک کر میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا یہ غیر معمولی بات نہیں؟ اس کی آنکھوں میں پائی جانے والی حیرت میں مجھے جوش کی آمیزش نظر آئی. وہ قدرے دھیمی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا. اب دھیان گیا ہے تو کیا کہتے ہو؟ وہ بولا، واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لگتا ہے چور کو اچھی طرح معلوم تھا کہ جستی ٹرنک کہاں رکھا گیا ہے، اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ راز تم تینوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں تھا. اس بات کا تو مجھے پکا یقین ہے سرکار، وہ پروسوک انداز میں بولا. پھر اس نامعلوم چور کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جناب. اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا. چوری کی واردات کے شواہد سے پتہ لگتا ہے کہ چور جستی ٹرنک کے قیام و مقام سے اچھی طرح واقف تھا. اب دو ہی صورتیں ہیں. ایک لمحے کو رک کر میں نے کھوجنے والی نظر سے کرم دین کو دیکھا. وہ اضطراری انداز میں گویا ہوا، کون سی صورتیں جناب؟ پہلی صورت یہ ہے کہ تم تینوں میں سے کسی نے جستی ٹرنک کے راز کو افشا کیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ تمہارا دعویٰ کھوکھلا ہے. وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، کون سا دعویٰ جناب؟ وہی دعویٰ کرم دین، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کہ تم تینوں کے سوا کوئی چوتھا شخص اس راز سے واقف نہیں ہے. وہ پریشانی سے مجھے تکنے لگا. میں نے کہا، میری بات غور سے سنو کرم دین، اگر واقعی تم لوگوں میں سے کسی شخص نے اس جستی ٹرنک کی بھنک نہیں پڑنے دی تو پھر پورے وثوق سے بات کہی جا سکتی ہے کہ تمہارے علاوہ بھی کوئی شخص تمہاری متاع حیات سے آگاہ تھا. اب وہ شخص خود چور بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جس نے چور سے تمہارے گھر میں چوری کروائی ہو. ایک لمحے کے وقفے کے بعد میں نے حتمی انداز میں کہا، کرم دین، اس چور میں کسی بھیدی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو تم ہی بتا سکتے ہو. میں نے کہا، میرے دماغ میں تو کوئی نام نہیں آ رہا. میں نے پرزور الفاظ میں کہا، کرم دین، تم نے بتایا تھا کہ جب تم بیدار ہونے کے بعد چھت سے نیچے آئے تو گھر کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور تمہارا کہنا ہے کہ رات کو تم سونے سے پہلے بیرونی دروازے کو تالا بھی لگایا تھا؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ چور تمہارے اور تمہارے گھر کے بارے میں وسیع معلومات رکھتا تھا. ممکن ہے اس کے پاس تمہارے گھر کے بیرونی دروازے پہ لگے تالے کی چابی ہو. وہ بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا اور کمزور سی آواز میں بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھانے دار صاحب. میں نے کہا،
کرم دین، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے گھر والی سے جو بحث مباحثہ کیا ہے، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ زینت کی بہن شائستہ بیگم تمہارے اس فیصلے سے ناخوش تھی اور تم نگو کی شادی اپنے بھتیجے قادر بخش سے کرنے جا رہے تھے۔ یہ بات تو ہے سرکار، وہ ہاں میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میری سالی شائستہ تو کیا، خود میری گھر والی زینت بھی میرے اس فیصلے سے خاصی چڑی ہوئی ہے، بات بات پر تانے دیتی ہے اور لڑائی جھگڑے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ کرم دین کے اس تبصرے پر زینت نے ناگواری سے شوہر کو گھورا، مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ میں نے زینت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ اس میں کسی قسم کی رائے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے بولی، جب کسی کی خواہش کو بری طرح روک دیا جاتا ہے تو ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میرے بھانجے نادر علی میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ خوبصورت ہے، جوان ہے، صاحب حیثیت ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ میں نے اس کی اس تقریر کو ہاتھ کے اشارے سے بریک لگاتے ہوئے کہا، زینت، تمہارے خیال میں یہ دشمنی کس نے کی ہوگی؟ وہ الجھن زدہ انداز سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحتی لہجے میں کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس چوری میں تمہارے کس دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کام کسی دوست کا تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارا تو کوئی دشمن نہیں تھانے دار صاحب، یہ پتہ چلانا تو آپ کا کام ہے کہ چور کون ہے اور کس نے دشمنی میں چوری کی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کہا، یہ واقعی میرا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات میرے تھانے کی حدود میں ہوئی ہے، اس کا سراغ بھی میں ہی لگاؤں گا اور چور کو قرار واقعی سزا بھی دلواؤں گا۔ دونوں میاں بیوی شکر گزار نظر سے مجھے تکنے لگے۔ میں تھوڑی دیر مزید انہیں تسلی دلاسے دینے کے بعد ASI کامی شاہ کے ہمراہ تھانے کی جانب روانہ ہوا۔ راستے میں ہمارے درمیان جستی ٹرنک کی چوری موضوعی گفتگو بنی رہی۔ کامی شاہ نے کہا، ملک صاحب، میرا دھیان تو بار بار بوٹا ڈنگر چور کی طرف جا رہا ہے۔ بوٹا ڈنگر چور کی تازہ ترین واردات کے بارے میں کامی شاہ کو سب کچھ معلوم تھا۔ گزشتہ رات منچنا آباد سے ASI فیروز بوٹا کی تلاش میں میرے تھانے آیا تھا اور آج صبح مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ بوٹا کے تعاقب میں دریا کی جانب گیا تھا۔ فیروز کے ساتھ کانسٹیبل اللہ دتا اور کھوجی چراغ دین بھی تھے۔ میں نے کہا، کامی شاہ، تم موجودہ حالات کی روشنی میں بالکل درست رخ پر سوچ رہے ہو، لیکن میں تمہارے خیال سے مکمل اتفاق نہیں کروں گا۔ وہ کیوں ملک صاحب؟ وہ اس لیے کامی شاہ، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، میرا یہ تجربہ ہے کہ مویشی وغیرہ کی چوری میں ملوث افراد عموماً دوسری نوعیت کی چوری چکاری نہیں کرتے۔ ان کا اپنا ایک مخصوص میدان اور طریقہ واردات ہوتا ہے۔ وہ مالکان کی نظر بچا کر خصوصاً رات میں ڈھور ڈنگر وغیرہ کی چوری کرتے ہیں اور کسی دوسرے علاقے میں جا کر انہیں فروخت کر دیتے ہیں۔ چوری کے مال کے دام اگرچہ اچھے نہیں ملتے، تاہم مال کو جلد سے جلد ٹھکانے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں مویشی چوروں کے خریدار بھی مخصوص ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بوٹا یہاں موزیکا لالیکا میں چوری شدہ بھینسیں فروخت کرنے آیا ہو اور اب کسی اور طرف نکل گیا ہو۔ وہ اسباب میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا، میں آپ کی بات کو یکسر رد نہیں کر سکتا ملک صاحب، مگر میرے ذہن میں وہی بات آ رہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے کیا ظاہر ہوتا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے تھانے آ گئے۔ یہاں ہمارے لیے بڑی سنسنی خیز خبریں موجود تھیں۔ منچنا آباد والا ASI اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ گیا تھا اور میرے کمرے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب، اس نے اضطراری لہجے میں مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بوٹا تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، مگر ہم دریا کے کنارے ایک لاش دریافت کر کے آئے ہیں۔ یہ اطلاع دھماکہ خیز تھی۔ میں نے پوچھا، بوٹا تمہارے ہاتھ سے نکل کر کہاں چلا گیا اور یہ لاش کا کیا چکر ہے بھائی؟ ASI فیروز نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، آج صبح کھوجی چراغ دین نے مجھے بتایا کہ بوٹا کے قدموں کا ایک کھرا ایک جگہ سے دریا کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ میں فوراً کھوجی کے ساتھ، ایک منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، رات تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم لوگوں نے اچھی طرح چیک کر لیا ہے کہ بوٹا اس علاقے میں داخل تو ہوا ہے، مگر یہاں سے باہر جانے کے آثار نہیں ملے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ صبح چراغ دین نے اس کا کھرا ڈھونڈ لیا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ رات یا صبح یہاں سے روانہ ہوا ہے، اور اب یہ کہ اس کے قیام اس تھانے کے حدود سے زیادہ دور نہیں ہوگا۔ آپ بجا فرما رہے ہیں ملک صاحب، فیروز نے تائیدی انداز میں کہا، میں بھی انہی خطوط پر سوچ رہا ہوں۔ افسوسناک بات ہے کہ وہ ہاتھ آتا نکل گیا۔
اب یہ بھی بتاؤ دو کہ وہ کس طرف نکل گیا ہے۔ وہ بولا، ہم بوٹا کے قدموں کا تعاقب کرتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچے۔ دریا کے کنارے کا یہ حصہ لالیکا اور کاسما کے درمیان پڑتا ہے۔ دریا کی دوسری جانب ضلع ساہیوال ہے۔ مجھے یقین ہے کہ بوٹا دریا کی دوسری سمت فرار ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے کنارے کے ساتھ مشرق اور مغرب جانب کافی دور تک جا کر دیکھا ہے، لیکن کسی بھی طرف ہمیں اس کا کھرا نہیں مل سکا۔ Like, comment, share, press the bell icon.